بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم پھر حاضر ہیں پروگرام سوال و جواب کے سلسلے میں. تو میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالرحمن. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد عثمان رضا مدنی صاحب. مفتی صاحب، سود سے متعلق قرآنی احکام کیا ہیں؟ اس کے علاوہ آج کل کافی زیادہ ویب سائٹ اور ایپ وغیرہ ایجاد ہوئے ہیں جن سے جو ہے نا نوجوان نسل پیسے کما رہی ہے. اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ شروع میں چند پیسے انویسٹ کرتی ہے تو روزانہ کی بیس پر تھوڑا سا کام اس میں ہوتا ہے، یا کئی ایپس پر نہیں بھی ہوتا تو وہ پیسے کما رہے ہیں اس سے. تو اس کے بارے میں شریح کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے اندر دو باتیں آپ نے پوچھی ہیں. پہلی بات سود کے متعلق. سود ایک ایسی بلا ہے، بہت بڑی بلا، جو انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا سخت فرمان ہے، فرمایا کہ سود کی 70 شاخیں ہیں. 70 شاخیں. سب سے بڑی کی بات نہیں کی، نہ درمیانے کی. فرمایا جو سب سے ادنا شاخ ہے نا، اس کی اتنی وعید بیان کی کہ اگر تم اس کو سامنے رکھو وہ اتنی بری ہے کہ اگر تم ماں سے زنا کرو نا، اس سے بھی زیادہ وہ بری چیز ہے. آپ اندازہ لگا لیں سود کو اتنا برا کہا گیا. اور قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود کا لین دین کرنے والا تیار ہو جائے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اندازہ لگا لیں اللہ فرما رہا ہے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تیار ہو جائے جنگ کرنے کے لیے. تو جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اور سود کا لین دین کرتے ہیں، کہتے ہیں خیر بینک میں پیسے جمع کرائے تو اس پر پروفٹ آ رہی ہے. اور بعض اوقات ایسی کمپنیاں بھی معرض وجود میں آ چکی ہیں جس میں تکافل کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ تم پیسے جمع کراؤ تمہیں پروفٹ ملے گی. یاد رکھیں کہ علماء کرام کے یہاں پر دو گروہ ہیں. جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جو کاروبار ہے اور ساتھ جو پیسے انویسٹ کرتے ہیں بالکل ناجائز و حرام ہے. کچھ علماء کرام اس کو جائز کہتے ہیں. وہ جو جائز کہتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بزنس کرتے ہیں. لیکن مجھے یاد ہے ایک کمپنی تکافل کا کاروبار کرتی ہے، پیسے لے کر لوگوں کو جمع کراتی ہے. تو میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ ہم بزنس کرتے ہیں اور ہماری کمپنی بھی انشور ہوئی ہے ملیشیا کی کمپنی کے ساتھ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان میں جائز کاروبار کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے جس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے وہ جائز کاروبار کرتی ہو؟ وہ خاموش ہو گئے. تو اس لیے یہ ایک سودی معاملہ ہوتا ہے. اگر آپ کو کچھ معاملہ مل بھی رہا ہے تو وہی بات کہ شک والی جگہوں سے بچنا چاہیے. تو اس لیے ہمارے علم کے مطابق ہمارے نزدیک یہ ناجائز ہے تکافل کرنا، اس طرح کے معاملات کرنا. اور دوسری بات، آج کل نوجوان آن لائن کچھ ایپ آئی ہیں، ان میں جو ہے نا وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ جو کمپنی ہوتی ہیں نام بدل کے بعض اوقات کچھ دیر پرافٹ دیتی ہیں، بعد میں دھوکہ دہی کر کے لوگوں سے پیسے لے کے چلی جاتی ہیں. ایک تو اس صورت میں ناجائز ہے. دوسرا کام بھی اس کا سامنے دیکھا گیا، وہ کام بھی بڑا عجیب و غریب ہے. کہ کیا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں، چند سیکنڈ چلتے ہیں جی بھائی، پھر کلک کرنا ہے. اس طرح 100 کے قریب اس طرح کلک کرنا ہے تو آپ کو پیسے ملیں گے. بھائی اس کے بیک میں ہے کیا؟ کیا یہ بزنس ہے؟ کیا یہ سودی معاملہ تو نہیں؟ حرام کا معاملہ تو نہیں؟ کیا یہ ہے؟ کسی کو پتہ نہیں. تو اس بنا پر، شکوک و شبہات کی بنا پر اور دھوکہ دہی کی بنا پر علماء کرام اس کو ناجائز کہتے ہیں. تو اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے اس سے بچیں. یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ کون ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. اور دوسری بات، آخری بات میں عرض کروں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اللہ سے ڈرو اور بچو. کس سے؟ سود سے بچو. اور جو باقی سود رہ گیا نا اس کو چھوڑ دو ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو یہاں پر قابل توجہ بات ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو اس سے بچو. سود کو ترک کر دو، اپنا پیسہ اصل لے لو اور سود کو چھوڑ دو. تو یہاں تک اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.